یا رب تو ہی علی و عظیم و کبیر ہے، اتسا تو کوئی بھی نہ خبیر و بصیر ہے۔ یا کبیرو دا موسٹ گریٹ، بیس میں یا کبیر رب العالمین۔ ذالک بأن اللہ وہو الحق وأن ما يدعون من دونه وهو الباطل وأن اللہ وہو العلی الکبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی جو اعلیٰ ہے، وہی جو کبیر ہے۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین و حاضرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ حقیقی عرفان اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم کے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا کبیرو، یعنی اے بہت بڑے۔ شکر ہے اس رب العالمین کا، اس ذوالجلال والاکرام کا، اس کے نام کے برکت سے آغاز کرتے ہیں، اور وہی ہے جس کو چاہتا ہے بڑا بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اپنے اس اسم کی برکت سے ہمیں جو کمی رہ گئی ہے، خداوند اس میں ہمیں بڑھنے کی توفیق و میں اضافہ فرمائے، اپنے پاک اور جلالی نام کبیر سے، آمین۔ عزیزم، یہ جو ہم نے تلاوت کی ہے یہ ہے سورہ حج، 22واں سورہ ہے، پارہ 17 ہے اور آیت نمبر 62 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کا کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے، بڑا ہے۔ کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ یعنی خدا کے سوا کسی اور کو پکارے۔ اب خدا ہی ہے جو بڑا ہے، خدا ہی ہے جو علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی بصیر ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب خدا کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارا جائے تو یہ شرک بھی ہے اور کفر کے منزل میں بندہ آ جاتا ہے، مشرک بھی بن جاتا ہے، کافر بھی بن جاتا ہے۔ عزیزاں، ہم غور کرتے ہیں ایک اور آیت کی جانب کہ یسألونک عن شہر حرام قتال قل قتال فیہ کبیر، اور یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 217، دوسرا سورہ ہے، کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں پیغمبر اسلام سے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں کیا اس میں ہم قتل عام کریں، قتل غارت گری کریں؟ تو ادھر سے قل قتال فیہ کبیر کہ یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک طرف قرآن تو کہتا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ قتل نہ کرو، کیونکہ قتل کرنا گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیر ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں شمار ہو رہا ہے۔ کبیر کا با کبر سے نکلا ہے، اس کے معنی بڑائی، بزرگی، عظمت، شان و شوکت، لیکن دوسری جانب اس کے معنی غرور کے بھی ہیں، گھمنڈ کے بھی ہیں، اور لیکن خدا وحدہ لا شریک ہے جس کے لیے کبریائی ہے، اور کوئی کبریا ہو نہیں سکتا اس کے سوا۔ بندہ کتنی کوشش کرے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب جو لوگ حرمت والے مہینے قتل غارت گری چاہتے تھے وہ ہمیشہ قتل و غارت گری ہی کرتے رہے، اور آج بھی دیکھیں کہ قتل و غارت گری پر کمر بستہ ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب جو قرآن ہی کو نہ مانے پھر اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عزیزم، اسماء الحسنہ میں یعنی مظہر صفات خداوندی میں کبیر ایک اور آیت کی جب چلتے ہیں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، یعنی وہ چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کون؟ جو ظاہر کو بھی جان جائے، چھپی کوئی چیز کو جان جائے، وہی خدا ہے، وہی کبیر ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عالی مرتبت والا ہے۔ اور اچھا، اگر جو خدا کی اس بات کو نہ مانے، مثلا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ وفساد کبیر یعنی یہ 10واں پارہ ہے سورہ انفال، 8واں سورہ ہے، اس کا آیت نمبر ہے 73۔ یعنی اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی بعض اولیاء کے معنی دوست کے بھی ہیں، رفیق کے بھی، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر کہتا ہے کہ الا تفعلوا تکن فی الارض، یعنی کہ مومنوں کے یہاں مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے، فعل ایسے ہے، یعنی فعل کے معنی کام، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا۔
اور و فساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا۔ اب جو فساد کرنے والے ہیں وہ مومن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اور جو فساد سے روکے وہ مومن ہے۔ ان دو صفت خدا نے بیان کر دی کہ جو فساد کرے خدا کی زمین پر، فتنہ برپا کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ خدا پر ایمان لانے والا ہی نہیں ہوگا، اور جو ایمان رکھتا ہوگا وہ فساد نہیں کرے گا، وہ قتل و غارت گری نہیں کرے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب کے بارے میں اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام سے پوچھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ شراب اور اس کا جوئے کا کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں، یعنی یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ منافع للناس، کچھ لوگوں کے لیے تو یہ فائدہ ہے جوا کھیلنے میں یا شراب بیچنے میں یا بنانے میں، مگر اس گناہ کے فائدے سے کہیں زیادہ گناہ، یعنی کہ یہ فائدہ جو ہے یہ تو عارضی طور پر ہے، لیکن اس کے جو گناہ ہے یہ فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے، انہیں شراب سے بھی بچا جائے اور جوا سے بھی بچا جائے۔ الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم۔ یہ 11واں سورہ ہود ہے، آیت نمبر بھی 11 ہے کہ اور جو لوگ صبر رہے سے کام لیتے رہے، یعنی صابر رہے اور عمل صالح بھی کرتے رہے، تو ان کے لیے خدا کے نگاہ میں، خدا کے یہاں عظیم بخشش اور مرتبہ ہے، یعنی اجر عظیم ہے ان کے لیے، بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح عزیزم لفظ کبیر کبر سے بنا ہے، اور اسی سے یعنی کبر ہی سے اکبر بنتا ہے۔ اکبر مانے بڑا، سب سے بڑا، اور اس کا جو مؤنث بنے گا یعنی کبر کا، وہ ہے کبرا، جسے قیامت کبرا کہتے ہیں، عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کا جو مد مقابل اس کا ضد ہے وہ ہے صغیر، صغر، صاد غین را، صغر سے نکلا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے یعنی صغر، اور اس کے بعد اصغر یا بہت چھوٹا صغیر، اور اس کا جو سب سے وہ لے جائیں گے وہ ہے صغرا۔ آپ دیکھیں کہیں بم بلاسٹ کچھ ہو جاتا ہے، جی قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑے کی بات کرتے ہیں تو خداوند متعال نے اس کائنات کو بنانے کے بعد، انسان کو زمین پر بسانے کے بعد سے پہلے کی بات ہے کہ وہ اسے 2 نیر، بڑے نیر بنائے، ایک رات کے دن کے لیے حکومت کرے اور ایک رات کے لیے، یعنی ایک سورج ایک چاند خدا نے بنایا۔ یہ پیدائش کی کتاب میں ہے، پہلے باب کی 16ویں آیت میں ہے۔ پھر خروج میں ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ کی معرفت، یہ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ اور اسی طرح خدا کبیر ذوالجلال نے جناب موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ تم قاضیوں کو مقرر کرو، اور تمام قاضیوں کو ہم تم پر اس کے اوپر سردار مقرر کریں گے۔ یا ہم کچھ تاریخ کی باتیں کہنا چاہتے ہیں آپ سے، اور یہ ہے کہ استثناء پہلے باب کی 15 سے 17 آیت۔ سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا، تاکہ تمہارے قبیلوں کے مطابق ہزاروں کے سردار اور سینکڑوں کے سردار اور 50 کے سردار ہوں اور 10 کے حاکم مقرر ہوں۔ یعنی خدا نے بتا دیا کہ ایسے پڑھے لکھے ہوں گے، دانشور ہوں گے، مشہور ہوں گے، ان کو ہم اس اسٹیج تک لاتے ہیں، یعنی ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے۔ اور پھر کیا کہا 16ویں آیت میں ہے، اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں پر سے تاکید یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدمے کو سننا، خواہ بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے فیصلے میں سے کسی کو روح رعایت نہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ تم ظلم نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اپنوں کو تم بچا لینا اور دوسروں کو پھانس دینا۔ جیسے بڑے آدمیوں کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹوں کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے۔ بہت بڑا چیلنج یہ جناب موسیٰ کے زمانے میں، کلیم اللہ کے زمانے میں خدا نے ان کو یہ استثناء کی کتاب پہلے باب کی 15 سے 17ویں آیت پر یہ درج ہے۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جناب موسیٰ کو جو قانون دیا، جو ترکیب بنائی، وہ اس میں دانشور تھے اور مشہور لوگ تھے۔ ظاہر سی بات مشہور لوگ دانشور ہوتے ہیں، یا ظالم دانشور ہوتا ہے، یا ایسے لوگ جو ظلم تشدد میں اتراتے ہیں وہ بھی ظالم، وہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہا کہ جو دانشور ہیں، جو ملک کے فلاح بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، عوام الناس کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں۔ اور اس وقت جناب موسیٰ نے ایسا ہی کیا تھا خدا کے حکم مطابق۔ آج بھی ہے، لیکن آج ہمارے یہاں سسٹم بہت مختلف ہو گیا ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ تو مارے پھرتے ہیں، لیکن پارٹی کے بیس پر،
خواہ وہ مذہبی اور سیاسی ہو، انہوں نے خدا کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اور اللہ رب العالمین اس خدائے کبیر وہ کہتا ہے کہ دیکھو سب سے بڑا میں ہوں اور سب کو میری عدالت پہ آنا ہے۔ تو خدا نے عدالت کے بھی احکام جاری کر دیے، ان وکلا کے لیے بھی کہا، ان جج کے لیے بھی خدا پیغام دے رہا ہے کہ تم ناانصافی کسی کے ساتھ نہ، ایسا نہ ہو کمزور ہو تو تم اس کو دبا دو، اور اگر تمہارے اثر رسوخ ہوں، دولت مند ہو، سرمایہ دار ہوں، تو ان کے تم آزاد چھوڑ دو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ اسی لیے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا ہے، اسی لیے ظلم و تشدد اتنا بڑھ گیا ہے کہ نہ وکیل صحیح نہ عدالت صحیح کام کر رہی ہے، کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہم خدا کو بڑا نہیں سمجھے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے ہیں، ہم کرسیوں کو بڑا سمجھ گئے، آج تو ہمیں چلو جو چاہے کر لو، جتنے مال کمانا حرام کو کما لو۔ لیکن عزیزو، وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے جو کبیر ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ اس کے نگاہ میں وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں زمین پر فساد نہ ہو بلکہ امن و امان ہے، اور جو مومن ہوگا وہ خدا کو بڑا سمجھے گا اور وہی پھر انصاف کا قابل بنے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک اور چیز کی جانب۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو جتنے نعمات سے آراستہ کیا تھا، ان پر جتنی نعمتیں نازل کی تھیں، جتنے انبیاء آئے، سب بنی اسرائیل میں آئے۔ یعنی بنی اسحاق کی نسل تھی جو آگے چل کر، یعنی یعقوب تھے، یعقوب کی نسل چلی، بنی اسرائیل کہلائی وہ، اور انہی کی نسل میں تمام انبیاء مرسلین آئے، کتابیں آئیں، قانون آئے، ساری چیز ان کے ہاں مکمل کر دی گئی تھی۔ تو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ، یعنی پہلے تو نبی آتے تھے لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں ہمیں بادشاہ چاہیے، تو پروردگار عالم نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا۔ ان لوگوں کے کہنے پر ہوئے تھے لیکن خدا کی مرضی نہیں تھی۔ ساؤل خدا کی نگاہ میں خدا کی مرضی کے موافق نہ تھے، لیکن پہلے بادشاہ گزرے تھے، اور پروردگار عالم نے ان کے بعد جس کو لانا تھا وہ جناب داؤد تھے، جن کا تذکرہ آپ اکثر سن چکے ہیں۔ اور جناب داؤد جو تھے یسی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک نبی کو بھیجا جاتا تھا تاکہ اسے مسح کرے، تیل کے ذریعہ مسح کرتے تھے۔ تو جناب سیموئیل نبی کا زمانہ ہے، وہ یسی کے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنے تمام بیٹوں کو لاؤ۔ جب لائے ایک کے بعد دیگرے، انہوں نے کہا کہ یہ سب کے نام پوچھتے، انہوں نے کہا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، آخر میں کہا کہ تمہارا کوئی اور بیٹا بھی؟ انہوں نے کہا ایک ہے لیکن وہ بکریاں چرانے گیا، کہ اس کو بلاؤ۔ یہ داؤد تھے جو بکریاں چرانے گئے تھے، ان کو جب لے کر آیا گیا تو ان کو مسح کیا گیا، اور یہ خدا کے دل کے موافق رہے، اس کے مطابق کام کرتے رہے، نڈر تھے، بہادر تھے، خدا کے ساتھ وفادار تھے اور غیرت مند تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہی وہ شخص ہے جس کا ہم نے تذکرہ پہلے بھی کیا کہ جنہوں نے جاتے جولیت کو پتھر، انہیں فاخن کے اندر پتھر رکھ کر مارا تھا، اور وہ یہ اکڑ کر آیا تھا، وہ بہت اکڑنے والا تھا، یعنی اس بہت دراز قد تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس جیسا بہادر بڑا کوئی نہیں تھا۔ جو بھی آتا تھا اس کے کمر تک یا سینے تک آتا تھا۔ اور داؤد جو تھے بہت چھوٹے تھے، اس وقت بچے تھے، لیکن جناب داؤد جب اس مقام پر پہنچے اور کہا کہ میں اس سے لڑوں گا، سب نے منع کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جناب داؤد چرواہا، یعنی بھیڑ بکرے چراتے تھے، ایک جھولی ٹائپ کی چیز تھی، اس میں انہوں نے چکنے پتھر رکھے ہوئے تھے، اور انہیں فخن میں لگا کر گھما کر جب اسے مارا، وہ پہلے ہنسا ہو کہ جا تو تیرے پاس سے لکڑی لے کر آیا ہے۔ دیکھیں عصا سے پروردگار عالم اپنے نبی کو فتح بخشتا ہے۔ جناب موسیٰ کو عصا سے فتح دی، اور ادھر فرعون کے پاس تمام لاؤ لشکر ہے، ہر ساز و سامان ہے، فوج ہے، لیکن ادھر جناب موسیٰ کے پاس ایک عصا۔ اسی طرح ہم دیکھتے جناب داؤد کے پاس ایک عصا بھیڑ بکری چرانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے تو نہیں لڑوں گا، پھر کہ میرا خدا میرا ساتھ دے گا۔ یہ یقین کامل تھی ان کے پاس، اور انہوں نے اس پتھر ناخن پتھر رکھ کر کے انہوں نے جب اسے مارا، پتھر اس کے سر کے اندر گھس گیا اور وہ گر گیا، اور اسی کی تلوار سے اس کے سر قلم کر دیے۔ تب طالوت نے، چونکہ اعلان کر چکا تھا طالوت کہ جو اس کو جوتی جالوت کو مار دے گا، قتل کر دے گا، ہم اسے اپنی بیٹی بھی دیں گے، اپنی جاگیر بھی دیں گے، اور جناب داؤد نے اسے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جو خدا کے لیے کام کرتا ہے، جو فی سبیل اللہ کام کرتا ہے، اس کے اندر لالچ نہیں ہوتی، ثواب کا عنصر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اجر وہ خدا سے چاہتا ہے۔ عزیزم، پہلا سموئیل ہم جب دیکھتے ہیں، پہلا سموئیل کی 26 اور باب کی 25ویں آیت میں ہے کہ تب ساؤل نے، جب اس ساؤل کئی دفعہ خدا سے، چونکہ وہ رابطہ نہیں تھا ان کا، اور یہ بہت سارے کام ایسے کر گئے تھے جو خدا کو ناگوار تھا، لیکن جب کئی دفعہ جنگوں میں ساؤل کے داؤد کے درمیان میں آئے، سامنے آ گئے، لیکن جناب داؤد نے قتل نہیں کیا، چونکہ جو قتل کرے گا وہ خدا کا برگزیدہ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تب ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور فتح مند ہوگا۔ دیکھیں یہاں بڑے بڑے کام کرے گا اور فتح مند ہوگا،
اور خدا نے وقت لایا کہ جناب داؤد کو وہ موقع دیا، اور داؤد نے وہ وقت آیا کہ داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، یعنی روحانی طاقت بھی تھی ان کے اندر اور جسمانی طاقت بھی تھی۔ تو خدا کا جو برگزیدہ ہوتا ہے اس کے بعد دونوں طاقتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا سموئیل 7ویں باب کی 26ویں آیت، اور سدا یہ کہہ کہہ کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے، رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرا بندہ داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے۔ نبی نے دعا کی، خدا نے دعا سنی۔ پھر جناب ایوب آتے ہیں، اور جناب ایوب کے صحیفے کی 5ویں باب کی 8 سے 10 آیت میں ہے کہ لیکن میں تو خدا کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پہ چھوڑوں گا، اور جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے، بے شمار عجیب کام کرتا ہے، یعنی خدا وہ کام کرتا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور زبور نویس جناب داؤد، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو اور مل کر اس کے نام کی تمجید کرو، یعنی ہر زمانے کے لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ جب بھی بڑائی کرو خدا کی بڑائی کرو، لیکن لوگ خدا کی بڑائی نہیں، اپنے پارٹی کی بڑائی کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کس کی بڑائی کرتے ہیں، کوئی بتوں کی بڑائی کرتا ہے، لیکن خدا چاہتا اس کی حمد کی جائے، اس کی تمجید کی جائے۔ اسی طرح 71 زبور میں اور 19ویں آیت ہے کہ اے خدا تیری صداقت بھی بہت بلند ہے، اے خدا تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یعنی خدا ایسے بڑے بڑے کام کیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ آپ چاند سورج ستارے زمین آسمان پودے بیج زرخ شجر حجر انسان فرشتے جس کو دیکھ لیں بے انتہا عجیب و غریب ہے۔ خود آپ اپنی شخصیت پر اپنے آپ پہ انسان غور کرے تو ایک عجیب نظر آتا ہے انسان کہ خدا ہی ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اب ہم لوقا کی انجیل کی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لوقا 4 باب کی 15ویں آیت ہے، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ کون تعلیم دیتا رہا؟ یہ وہی یسوع ہیں جو بچپن میں خداوند کے گھر میں تعلیم دیتے تھے۔ فقیہ اور فریسی حیران رہ جاتے تھے، سوال کرتے تھے، ان کے سوال کا وہ جواب دیتے تھے۔ اور پھر یوحنا 8ویں باب کی 54 آیت ہے، یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ یہاں جناب مسیح نے بالکل واضح کر دیا کہ دنیا جسے خدا کہتی ہے، اللہ کہتی ہے، جو کچھ کہتی ہے، وہ جناب یسوع نے کہا کہ وہ میرا باپ ہے۔ اعمال کی کتاب ہے 5ویں باب کی 3ویں آیت، لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان سے جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے، یعنی دوسرے نہیں جاتے تھے۔ جناب مسیح کی بات سن کر کے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ صرف معجزہ ہی نہیں ہے مسیح کی زندگی، مسیح کی پوری زندگی اگر آپ غور کریں گے تو جناب مسیح نے صرف معجزہ ہی پر لوگوں نے اکتفا کر لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دین جو ہے لوگ کس چیز پر انحصار کرتے؟ جی معجزے پر۔ تو آپ غور کر، جس نے بلب ایجاد کیا یہ تو معجزہ ہے نا، جو رات کی تاریکی کی روشنی بدل دیتا ہے۔ جس نے پانی سے جنریٹر بنایا، جس نے پانی سے بجلی بنائی، جس نے لوہے کے پٹری بنا کر کے اور ٹرین دوڑا دی اس کے، جس نے ہوائی جہاز بنایا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ تو سارا معجزہ ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس سائنٹسٹ کو، سائنسدان کو؟ آج آپ موبائل کے ذریعہ ایک ملک سے دوسرے ملک، بلکہ ہزاروں نہیں بلکہ آپ یہاں سے امریکہ اور امریکہ سے دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں، تو یہ معجزہ نہیں موبائل کے ذریعہ؟ آج سارے معجزے ہیں، لیکن مسیحیت معجزے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ روحانی ہے چیز۔ یہ ہے جب تک انسان خدا سے محبت نہیں کرے گا وہ اس روحانی تک نہیں پہنچ، وہ علم حاصل نہیں کرتا، وہ عرفان نہیں حاصل کر پائے گا۔ اور جناب مسیح یہی تو تعلیم دے رہے تھے کہ جو مجھ کو دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا، اور یہاں یہی فساد برپا ہو رہا ہے کہ جو اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ بے شک آپ کا سوال درست سمجھے گا، لیکن آپ غور کریں لم یلد ولم یولد کے کیا معنی ہوں گے۔ سورہ اخلاص 112واں سورہ ہے، اس کی 3ری آیت ہے، لم یلد ولم یولد۔ نہ وہ کسی کا، اب لوگ نے پہلے ترجمہ کیا گیا تھا کہ نہ اس نے کسی کو جانا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ جننا کا مرد کا نہیں ہے، خدا کو ہمیشہ مذکر میں استعمال کیا گیا، مؤنث میں نہیں۔ خدا دیکھتا ہے، خدا سنتا ہے، خدا کرتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا خدا دیکھتی ہے، خدا سنتی ہے۔ یہ جس کی اردو گرامر صحیح نہیں ہوگی وہ یہ کہے گا۔ اعمال 13ویں باب کی 18ویں آیت، غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے۔ ایمان کا لانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یوحنا پہلے باب کے 85ویں آیت، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا
کیا تو اس لیے ایمان لایا کہ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ یہ ہم نتانیل کا واقعہ پیش کر چکے تھے، لیکن چونکہ آیت میں بڑے بڑے کام ہیں، لفظ کبیر ہے، کبیر کے معنی بڑا کہ، اس لیے ہم نے یہ آیت کو دوبارہ لکھا تاکہ آپ کہ وہ باتیں جو اس سے پہلے ہم بہت سارے اسماء الحسنہ میں پیش کر چکے ہیں کئی میں، کہ وہی بڑا ہے، وہی عظیم ہے۔ اور آج ہم ایک اور آیت کی جانب آپ کی توجہ لے جاتے ہیں۔ عظم حقیق عرفان کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ جہاں خدا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یسوع ہی کی معرفت ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے، کوئی اور ہم اس مقام پر نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ یسوع ہی کبیر ہیں، وہی عظیم ہے۔ متی 22ویں باب کی 23 تا 32 آیت ہے، اور یہ ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، لیکن صرف ضمناً اس چیز کو پیش کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر بے اولاد مر جاتا ہے، اور اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے شوہر کے 7 بھائی ہوتے ہیں۔ فصیح فرقی جناب مسیح سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ عورت جس کا بھائی شوہر پہلا مر گیا، اس کا دوسرا بھائی سے شادی کر لیتا اپنے بھائی کی اولاد کی خاطر، وہ بھی مر جاتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حد تک کہ 7واں بھی شادی کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عورت بھی مر جاتی، تو پوچھا کہ بتائیں یہ کل قیامت میں کون اس کی بیوی ہوگی؟ تو جناب مسیح نے کتنی خوبصورت بات کی۔ لوگ دنیا کی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن جناب مسیح اس دنیا نہیں بلکہ دوسری دنیا کی بھی بات کر رہے ہیں، کہ کیا مطلب کہ قیامت میں لوگ فرشتوں کے مانند ہوں گے، وہاں شادی بیاہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ خدا زندہ کا خدا ہے، مردہ کا خدا نہیں ہے۔ اور حضور جناب مسیح قیامت کے آنے والے کے متعلق لوگوں نے جب سوال کیا، یعنی اس خبر کے بعد جب صدوقیوں نے سوال کیا تھا 7 بھائیوں کے اور ایک بیوی کا، تو وہ جب لاجواب ہو گئے، تو پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح کے فریسی اور فریقی آئے کہ انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا، تو اب ہم چلیں ایک اور سوال ان سے کرتے ہیں، اور پھر اس سوال کے بعد کسی نے ان سے سوال نہیں کیا۔ سوال کیا تھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اور یہ متی 22 سے باب کی 34 سے 40ویں آیت ہے، لیکن میں آپ کو چند آیت پیش کر رہا ہوں۔ اور ان سے ایک عالم شرح نے ان سے آزمانے کے لیے پوچھا، یہ 35ویں آیت، 36ویں آیت کہ اے استاد، تو توریت کا کون سا بڑا حکم ہے؟ یعنی توریت کا حکم سب سے بڑا کون سا ہے؟ اور جناب مسیح اس حکم کو بتا کر کے قیامت تک لوگوں کے لیے اس احکام الہی سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ معرفت حاصل کر لو کہ بڑا حکم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 37ویں آیت میں ہے، اس نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنے ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، یہی پہلا حکم ہے۔ اور آج بھی دعوت فکر ہے کہ آپ اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے خداوند سے محبت کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عزیزو، کیوں کریں؟ اس لیے کہ اسی 22ویں باب کی 39ویں آیت میں ہے، اور دوسرا اس کے مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ اور انہی 2 حکموں پر تمام توریت انبیاء کے صحائف کا مدار ہے، یعنی کہ 2 چیز، ایک خدا پر اور ایک پڑوسی کا حقوق۔ تو جو بڑا ہوگا وہ خدا کے حکم کو مانے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ پھر خدا کو بڑا نہیں مانے گا۔ ایک چونکہ فقیہ فریسی خود کو ساری دنیا میں اپنے آپ کو ساری مخلوق سے، سارے امتوں سے، پورے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے تھے کہ بس میں ہوں جو کچھ ہوں۔ تو جناب مسیح نے اپنی شکایت میں مخاطب کر فرمایا تھا کہ ان عالموں، فقیہوں، فریسیوں کی باتوں کو سننا، ماننا ضرور، لیکن ان جیسے نہ بننا۔ کیا مطلب؟ میں نے یہ تو کہتے کچھ ہیں، کرتے نہیں ہیں، یعنی کہتے تو ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں۔ اور آج ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو عالم اشارہ یہی ہے، فتوے تو سب پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن خود پر جب فتوے کی بات آتی ہے تو کہتے جی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں اس میں نہیں ہے، شرع میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ یعنی کہ کل تک یہ جو گناہ کرتے رہے وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور آج جب ان پر باری آئی تو وہ کہتے ہیں جی یہ شرع سے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یعنی شریعت انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا لی ہے۔ ایسا لگتا ہے خدا کا شریعت جو کبیر ہے، اور اس کی شریعت سے بڑھ کر کسی کی شریعت نہیں ہو سکتی۔ اور تم ہادی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے اور وہ ہے مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ خادم بنے۔ دیکھیں یہاں بھی بڑے کی بات ہے، بڑے کو چھوٹا بننا پڑے گا۔ 12ویں آیت میں جناب مسیح نے واضح کر دیا، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اس کو بڑا کیا جائے گا۔ یہ بات جب وہ کفر نحوم سے آتے ہوئے شاگردوں میں بحث چلی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، تو جناب مسیح نے ان کے دل کو ٹٹولا، اور ٹٹولنے کے بعد پھر انہیں بتا دیا دیکھو بڑا وہ ہے جو تم میں خدمت گزار ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا تو عہدہ سب لینے کو تیار ہے، خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہیں، جو خدمت کرے گا وہی بڑا ہوگا۔ عزیزو، ہم آخری چیز آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔
آخری آیت پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ فلپین میں کہا تھا کہ اسی واسطے خدا نے اسے سربلند کیا، اس کا نام بخشا جو سب ناموں میں اعلیٰ تھا۔ کیا مطلب؟ کہ وہی کبیر ہے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گا یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جناب مسیح آئے اور جب ان کو مصلوب کیا گیا، موت واقع ہو گئی اور 3 دن قبر میں رکھا گیا، اور پھر وہ اپنی قدرت اور جلال سے دوبارہ زندہ ہوئے اور 40ویں دن آسمان پر چلے گئے، جن کو قرآن تو تسلیم کرتا ہے پہلی بات، لیکن دوسری بات تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن کہ موت کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں کہ موت واقع ہوئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک گھٹنا ان کے آگے جھکے گا، زمین کا ہو، آسمان کا ہو، زمین کے اندر ساری باتیں کرنے کے بعد جناب مسیح نے ایک اور بات کی کہ جو کوئی بننا چاہتا ہے، یعنی آج ہم اگر غور کریں کہ ہم کیسا بننا چاہتے ہیں، کبیر بننا چاہتے ہیں یا صغیر، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ جو بھی بننا چاہیں گے کلام مقدس کے مطابق بننا ہوگا، ہمیں اپنی مرضی پہ نہیں چلنا ہے۔ اور جناب مسیح ہی تھے جو کبیر بھی رہے اور کبیر ہیں، اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، کبیر بن کر آئیں گے اور فیصلہ کریں گے، اور عدالت کا دن ہوگا۔ تو ہم آپ سب کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کبیر بننا چاہتے ہیں، یا اس کبیر کے دامن میں جانا چاہتے ہیں، اس کا دامن تھامنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو عدالت میں کیا ہوگا؟ عدالت میں دیکھیں، جو عدالت فیصلہ کر دیتی ہے وہی مانی جاتی ہے، لیکن جو خدا کبیر بن کر آئے گا وہی خدا فیصلہ کرے گا، اور اس دن پھر ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ تو عزیز و بڑھ کر دامن تھام لیجئے اس مسیح کا، اس کبیر کا جس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی گناہ پر ثابت کر سکتا۔ آپ نے چیلنج بھی کیا تھا، کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ آپ قرآن اٹھائیے یا کتاب مقدس، آپ کو ان کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس ذات کو مانیے جو کبیر ہے، جو اعلیٰ ہے اور سب سے بالا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ عزیزم، ہم پھر کسی اور عنوان کے ساتھ اسماء الحسنی میں پھر حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمارے اسکرین پر آپ کو ویب سائٹ ملیں گے، آپ کو سیل نمبر ملیں گے، اور اسکائپ نمبر ہوں گے۔ جو آپ کو سہولت ہو، آپ اپنے ذہن کو کھولتے ہوئے بالکل جیسا چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ کو جواب دیتے ہوئے۔ تو آئندہ نشید میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔